الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اسی سے مانگتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائی سے اس رب کی پناہ چاہتے ہیں. وہ پروردگار جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کرے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. عزیزوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. یہ بات جان لو کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے. اب دین اسلام میں ہر نئی بات جو اللہ کے کلام میں یا نبی علیہ السلام کے طریقے میں نہ ہوگی وہ بدعت کہلائے گی، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو. ہر بدعت گمراہی ہوگی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی بنے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرے ویسے جیسے اس سے ڈرنا ہے، اور ہر شخص باخبر رہے کہ جب موت آئے تو زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے بنایا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پیدا کی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانتے رشتے قائم کرتے ہو، یقیناً وہ اللہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرے اور جب بات کرے تو سچی سچی بات کریں. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. عزیز بھائیوں، آپ کے خطبہ مسنونہ میں
جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کا تعلق آپ کے جذبات سے، آپ کے غصے سے، آپ کے ابل جانے سے ہے کہ انسان بسا اوقات آتے سے باہر ہو جاتا ہے، انسان بسا اوقات بے قابو ہو جاتا ہے، خود پر اسے قابو یا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اور کتاب و سنت نے ایسے لوگوں کے لیے جو باتوں پر غصہ کرتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، خود پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کتاب و سنت میں کیا ہدایت دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ غصہ، یہ جذبات ہمارا نقصان کرتے ہیں، کبھی محض ہمارا نہیں ہمارے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور کبھی یہ بے قابو ہونا، کبھی یہ غصہ ہونا، کبھی یہ جذبات میں آنا ہماری دنیا خراب کر دیتا ہے، تو کبھی ہماری آخرت خراب کر دیتا ہے، کبھی اس غصے کی وجہ سے ہم تنہا خراب ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار پوری ایک امت کو لے کر ڈوب جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے یہ غصہ، یہ جذبات میں آنا، اپنے آپ کو بے قابو کرنا۔ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا آپ کی زندگی سے ان واقعات کو جانیں گے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے کا شکار ہوئے، جذبات میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں پر سختی کی جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ قبیلہ جوہینہ پر حملہ ہوا، وہاں کے لوگ بھاگ گئے، حضرت اسامہ بن زید سبے سالار تھے، جب وہ واپس ہو رہے تھے راستے میں ایک آدمی انہیں ملا، اسامہ بن زید نے اپنی تلوار نکالی کہ اسے ہی قتل کرتے چلے جائیں گے، اس آدمی نے تلوار کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ، اسلام کے قبول کا اقرار کر لیا، لیکن اسامہ بن زید یہ جانتے تھے کہ یہ محض تلوار کی وجہ سے، اپنی موت کی وجہ سے، اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے یہ اسلام قبول کر رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اسے مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے اس واقعے کو سن رہے تھے، اور آپ نے کہا اپنا شققت عن قلبی، اپنا شققت عن قلبی، اپنا شققت عن قلبی، اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ آپ نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ اسامہ بن زید کو لگنے لگا کاش میں آج مسلمان ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ناراضگی کہ ایک آدمی کو اسامہ بن زید نے اپنے غیظ و غضب میں قتل کر دیا، اور جنگ کے موقع پر غیظ و غضب کا ہونا ایک عام بات ہے، لیکن غیظ و غضب کی حالت میں ایک نااہلی کی حرکت یہ الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا کہ وہ تم سے ڈر کر، تمہاری تلوار سے ڈر کر، اپنی جان سے ڈر کر وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، یا حقیقی معنوں میں اس کا دل اسلام کے جانب پھر چکا تھا؟ غیظ و غضب کی حالت میں کوئی حرکت نہ کریں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے اس سے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو، اس نے پھر کہا کہ نصیحت کریں، آپ نے یہی کلمہ بار بار دہرایا اور کہا لا تغضب لا تغضب، کہ غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، خود سے اپنے آپ کو بے قابو نہیں کرنا ہے، یہی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے۔ آپ کا ایک ہی نصیحت کو بار بار دہرانا یہ بتاتا ہے کہ غصہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ اور شریعت اسلام میں کتنا زیادہ مجروح مانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں مبعوث فرمایا، بنی اسرائیل کے جانب یہ آئے، فرعون اور قوم فرعون بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتی تھی، ان کے بچوں کو قتل کرتی تھی، ان کے بچیوں سے بے حیائی والے کاموں کا ارتکاب کرایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کیا اور کہا استعینوا باللہ واصبروا،
کہ اللہ سے مدد طلب کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صبر کے دامن کو لازم پکڑے رہنا، کبھی بے قابو نہ ہونا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں اپنے آپ کو اور پوری بنی اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو مانا، صبر کے دامن کو پکڑے رہے، پھر اللہ رب العالمین نے نتیجہ بتایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا کہ انہوں نے خود پہ قابو پایا، صبر کے دامن کو لازم پکڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے امامت جیسی مقام اور منصب انہیں عطا فرمایا۔ یہ ہے، آپ صبر کریں گے اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالصبر والیقین، کہ صبر کے ساتھ اور اللہ رب العالمین پر مکمل یقین کے ساتھ ہی لوگوں کی زندگی میں کامیابیاں آ سکتی ہے، لوگ سرداری تک پہنچ سکتے ہیں، لوگ اونچے اونچے مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من کظم غیظا، غور سے سنیں، کہ جس نے اپنے غصے کو پی لیا، غصے پر قابو پا لیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنْفِذَهُ، اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ وہ غصہ کرے، وہ چلائے، وہ چیخے، اور نہ اسے کوئی روکنے والا تھا، نہ اسے کوئی ٹوکنے والا تھا، نہ ہی اس کے غیظ و غضب سے کوئی پھٹکار لگا سکتا تھا، وہ غصہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پوری مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور تمام مخلوقات کے سامنے اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ دیکھیں یہ جنت کی حوریں ہیں، ان حوروں میں جو حور تمہیں پسند ہے اس کو اپنے لیے قبول کر لو۔ صرف غصے کو پی جانے کا اتنا بڑا انعام کتاب و سنت میں بیان کیا گیا، کتاب و سنت میں اتنا بڑا انعام بیان کیا گیا ہے۔ بس اوقات یہ غصہ انسان کو شریعت کی مخالفت میں لے جاتا ہے، بس اوقات انسان غصے کی حالت میں کتاب و سنت کی بات کو ٹکراتا ہے، کہتا ہے بھائی اللہ رسول کی باتیں یہاں نہ لاؤ، اللہ رسول کی باتیں یہاں نہ لاؤ، یہ قرآن وغیرہ مسجد میں رہنے دو، غصے میں ہے، وہ کیا بول رہا ہے وہ خود نہیں جانتا، وہ کس بات کو ٹکرا رہا ہے وہ خود نہیں جانتا، وہ کس پر غصہ ہو رہا ہے اور غصے کی حالت میں کن الفاظ کو اختیار کر رہا ہے وہ خود نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بیٹھی ہے، آپ نے دیکھا کہ قریب میں دو لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھا، دیگر دو ہونے لگی، سانس پھولنے لگی، چہرہ سرخ ہونے لگا، صحابہ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک لفظ جانتا ہوں، ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ کہہ لے تو یہ اپنے غصے سے آزاد ہو جائے گا، اپنے آپ پر قابو پا لے گا۔ صحابہ گئے اس کے پاس اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ کیا تو اس نے کیا کہا پتا؟ انی لست بمجنون، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے ٹکرا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس آدمی نے ٹکرا دیا، محض اس وجہ سے کہ وہ غصے کی حالت میں تھا، محض اس وجہ سے کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھتا تھا۔ آج بھی کئی لوگ اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے آتے میں آپ نہ رہنے کی وجہ سے کتاب و سنت کی کئی باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ میں کیوں یہ باتوں کو مانوں، میں کیوں ان باتوں کو قبول کروں۔ آئیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صبر کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ کہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور واقعے کے انتہا میں کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ یعقوب نے بہت بہترین صبر کر کے دکھایا۔ کہیں پر کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیا گیا کہ بہترین صبر کرنا ہے۔ کہیں پر کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھو۔ اور کہیں پر نبی علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ صبر ایسے کرے جیسے اولو العزم انبیاء صبر کیا کرتے تھے، ویسے صبر کرے، اپنے آپ کو کبھی غصے میں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ یہ جب غصہ آ جاتا ہے انسان اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں ان لوگوں کے لیے
کہ غصے کی حالت میں کیسے قابو پانا ہے اور غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آئیں ان ہدایات کو جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جب بھی غصہ آئے تو آپ کو یہ کلمہ پورے یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ دہرانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کلمے کو بار بار پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کی اس کیفیت کو ختم کر دے گا اور آپ اپنی اصل حالت پر آئیں گے۔ نہ وہ بےہودہ الفاظ نکلیں گے، نہ بےجا حرکتیں ہونی پائیں گی، نہ رشتے خراب ہونے پائیں گے، نہ اپنا نقصان ہونا پائے گا اور نہ ہی امت کا نقصان ہونے والا ہے۔ اپنے آپ پر قابو رکھیں، اگر ایک مرتبہ سے نہ ہوتا ہو بار بار اس جملے کو دہرائیں اور یقین کے ساتھ دہرائیں کہ اللہ تعالی مجھے اس کیفیت سے باہر نکال دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ کہے تو اس کی وہ کیفیت ختم ہو جائے، وہ یہی کلمہ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل بہادر وہ انسان ہے جو اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اصل بہادر وہی ہے جو اپنے آپ کو بے قابو ہونے سے بچا لیتا ہے، جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ اصل بہادر انسان وہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، کہ غصہ طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں کسی کو پچھاڑ، آپ کسی کو ہرا کر بتلائیں، یہ اصل طاقت و قوت نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل غصہ تو یہ، اصل طاقت تو یہ ہے کہ آپ غصے پر اپنے آپ کو قابو کر کے بتائیں۔ دوسروں پر قابو پا لینا یہ بہادری نہیں ہے، اپنے غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کے باہر نہ کرنا، یہ اصل طاقت و قوت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا عملی جامہ بنے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ہے، آپ سے اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، آپ ہدایت اور غلط کی رہنمائی کی باتوں کو آپ لے کر آئے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں بتانے والے آپ، صحیح اور غلط کی ترجمانی کرنے والے آپ، ہدایت اور ضلالت بتانے والے آپ ہیں، اور کیا عدل ہے اور کیا ظلم ہے یہ بتانے والے آپ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور جو مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے کچھ نئے مسلمانوں کو عطا کر دیا، تو ایک شخص پوری محفل میں، صحابہ کی پوری محفل میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب ہو گئے، آپ کا غصہ بڑھتا گیا۔ آپ نے کہا میں یعدل، کہ کون انصاف کرے گا اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے؟ انصاف کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ انصاف ہے جس کو آپ نے قائم کیا، یہی انصاف کا پیمانہ ہے۔ آپ نے کہا اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ پھر آپ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مجھ سے زیادہ موسیٰ کو ستایا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا۔ اس آدمی سے کوئی نیا خدا نہ ہوا، نہ اس کے قتل کا فیصلہ ہوا، نہ ہی اسے باندھنے کا فیصلہ ہوا، نہ اس کی جلا وطنی کا فیصلہ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو درگزر سے کام دیا۔ یہ ہے غصے کی حالت میں قابو پانا۔ ایک سردار کو آپ کہیں کہ تم صحیح نہیں ہو، تم غلط ہو، وہ بے قابو ہو جائے گا، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھے گا۔ اور اس موقع پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا حکم دیتے تو کون تھا جو آپ کو اس بات سے روکے جبکہ پورے عرب پر آپ کی بادشاہت چھا گئی؟ کون تھا روکنے والا؟ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ نے خود پر قابو پانا سیکھا تھا۔ اس کے بعد آئے عفو درگزر سے کام لینا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ غصے کی حالت میں آپ معافی کی فضیلت والی جو آیتیں ہیں، معافی کی فضیلت والی جو احادیث ہے، ان احادیث کو یاد کر لیں، اور سامنے سے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے خطا ہو جاتی ہے، آپ ان آیات کو، ان احادیث کو، ان فضیلت والی باتوں کو، وہ انعامات کو، وہ حور عین کو اپنی ذہن میں لائیں کہ میں ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا۔ بس یہی کافی ہے۔ انسان آپ کو درگزر کرنا سیکھے۔
اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ اگر کسی نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا تو یہ تو انصاف ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور جس نے معاف کر دیا صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کا اجر سیدھے رب العالمین لکھنے والا ہے. اس کے بعد آئیں میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی پر تہمتیں لگائی گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ زانی اور بدکار کہا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچیرے بھائی مصطح بن عطافہ بھی اس کیفیت میں شامل تھے. وہ بھی اما عائشہ کو بدکار جانتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے براءت کی آیتیں نازل فرمائی اس موقع پر ابو بکر نے کہا کہ اے مصطح آج کے بعد میں تیری کفالت کرنے والا نہیں ہوں. تو نے میری بیٹی کو بدکار کہا, تو نے میری بیٹی کو زانی کہا, آج کے بعد تیری کفالت کرنے والا میں نہیں ہوں. جب اللہ رب العالمین نے کو اس بات کی خبر ہوئی قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے کہا اے ابو بکر فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اس کو معاف کر دو, اس کو درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. اس آیت کریمہ کو سنتے ہی ابو بکر نے کہا میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا اور دوبارہ سے مصطح بن عطافہ کی کفالت کو آپ نے انتخاب کر لیا. اپنی بیٹی پر تہمت لگانے والے کو ابو بکر نے معاف کیا. نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے اخراجات کے پورے ذمہ دار بھی ابو بکر ہی بنے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی غلط حرکت تم سے واقع نہ ہونے پائے. بسا اوقات غصے کی حالت میں آپ کسی کو مار دیتے ہیں, کسی کو پیٹ دیتے ہیں, کسی کو اونچی آواز میں بات کر دیتے ہیں, کسی سے گالی گلوچ کر لیتے ہیں, کسی کی ماں بہن کو دل دیتے ہیں اور بعد میں یہ احساس ستانے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس طاقت تھی, میرے پاس قوت تھی, میرے ساتھ اپنے لوگ تھے, اس لیے میں نے ان پہ چیخ دیا, اس لیے میں نے ان پر چلا دیا, اس لیے میں نے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. اس بات کا احساس ہوتا ہے. تو غصے کی حالت میں کبھی غلط حرکت نہ کریں. آئیں یہ کبھی کبھار صبر کرنا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. سن 6 ہجری کی بات ہے, حدیبیہ کا موقع پیش آیا. نبی علیہ السلام اور صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ہے, عمرہ کے غرض سے آئے ہوئے ہیں, لیکن مکہ کے کافرین نے آپ کو عمرہ کی اجازت نہ دی. صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کافرین سے دو ہاتھ کیے جائے, مر گئے تو مر گئے اور اگر نہ مرے تو پھر یہ مکہ المکرمہ آج حاصل ہو جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. جنگ کی نوبت پیش نہ آئی. صحابہ ناراض ہیں, صحابہ غیظ و غضب میں ہیں. غیظ و غضب کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سر کے بال کاٹ لو, اپنا جانور ذبح کرو. صحابہ اتنے جذبات میں, اتنے غصے میں ہیں, کوئی بھی صحابی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی تیار نہیں ہے. سردار ہیں, آپ رسول ہیں, اس موقع پر آپ کا بھی بے قابو ہونا, غصے میں آنا یقینی بات تھی کہ کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بال کاٹ لیں, اپنا جانور ذبح کر دیں, اور آپ نے ایسے ہی کیا. غصے میں نہ آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بال کاٹتا دیکھ کر, اپنا جانور ذبح کرتا دیکھ تمام صحابہ نے اپنے بال کاٹ لیے, اپنا جانور ذبح کر دیا. اب بے قابو نہ ہوئے, اب غصے میں نہ آئے, اب جذبات میں نہ آئے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے جہنم میں جاؤ, نہ کہا ایسا کچھ بھی, ایسا نہیں بولے کچھ بھی. آپ کیوں؟ آپ غصے پر قابو رکھنا سیکھتے تھے. اس کے بعد جب یہ معاملہ ابھی گزرا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, سچے رسول نہیں ہیں؟ بولا ہاں سچا رسول ہو. کیا ہم صحیح اور وہ باطل نہیں ہے؟ بولا ہم صحیح وہ باطل ہے. تو پھر ہم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر, میں اللہ اور اس کے رسول, میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں, جو اللہ نے مجھے کہا وہی میں نے کیا. عمر بن خطاب یہ اصرار بار بار کرتے رہے, لیکن یہ اصرار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہ آئے کہ میں نے فیصلہ کر لیا. عمر تم پوچھنے والے ہوتے کون, تم میرے فیصلے پر اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہو؟ عمر بن خطاب اپنا مشورہ رکھ رہے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہ آئے.
کچھ ہی دیر کے بعد سورت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صلح ہوئی ہے یہ آنے والی بڑی فتح کی خوشخبری لے کر آ رہی ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے عمر بن خطاب کو بلایا اور یہ آیات پڑھ کر سنا. غصے میں نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میں کہتا تھا کہ میں حق فیصلہ کر رہا ہوں, اب اللہ بھی میری تائید میں, تم نے میری مخالفت کی تھی. کوئی سزا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مواخذہ نہیں. غصے کی حالت میں قابو رکھنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے, آپ کے 1400 صحابہ مرنے کے لیے تیار ہیں, آپ نے جذبات میں آ کر اپنی قوم کا خون نہیں بہایا بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ نبوت اور رسالت کی 19 سالہ زندگی میں جو کام نہ ہو سکا تھا وہ محض 2 سالہ زندگی میں ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح میں 10 سال تک کی جنگ بندی کا ایک اقرار نامہ تھا. تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا, بادشاہوں کے, عمراؤں کے, حاکموں کے نام پر آپ نے خط لکھے, انہیں اسلام کی دعوت دی. عرب میں جنگ بند تھی, کوئی کسی کے قتل کا ڈر نہیں تھا. فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں وفود آپ کے پاس آتے, ہر صبح ایک وفد آتا اور قبول اسلام کے ساتھ واپس چلا جاتا. اس کا فائدہ یہ ہوتا. میرے بھائیو, آج اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حالات میں اور جس ماحول کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہر آئے دن ایک ایسا ویڈیو ہمیں ملے گا, ایک ایسی کلپ ہمیں ملے گی جو ہماری جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی ہے, ہمیں آپے سے باہر کرنے والی ہے, ہمیں غصہ دلانے والی چیزیں ہیں. لیکن کیا ایسے موقع پر ہمارا غصہ ہونا ہماری امت کے لیے, امت کے حق میں فائدہ ہوگا؟ کیا ہمارا جذباتی ہونا ہماری امت کے لیے خیر کو لے کر آئے گا؟ کیا ہمارا بے قابو ہونا ہماری امت کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ لے کر آئے گا؟ اس بات کا سوچنا بھی بہت ضروری ہے. اگر نہیں لے کر آئے گا خیر, اگر نہیں لے آئے گی آپ کا غصہ, آپ کا جذباتی ہونا بھلائی کو کھینچ کر نہیں لاتا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو بے قابو ہونے نہ دیں. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, سمجھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. ہو رہا کیا ہے کہ آج ہماری جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان مسلمان جو سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹ ہے وہ اس حل کی تلافی کے لیے اپنا غصہ اور اپنے جذبات سوشل میڈیا پر رکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے فسادات بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمان اور موجودہ مسائل میں پیچیدگی کا شکار ہو رہا ہے, اور دشمن ہم سے جو چاہتا ہے فائدہ حاصل کرنا وہ فائدہ اسے مل رہا ہے. تو ہم ذرا سوچیں کہ ہمیں ان کا فائدہ نہیں کرانا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنا نقصان کرانا ہے. ہمیں ایک ایسے حل کی تلاش کرنی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو اور دشمن نے جو ہماری جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے اس کا نقصان ہونے پائے, نہ کہ نقصان ہمارا جذبات کی وجہ سے اور فائدہ ان کا ہونا جائے. یہ تو غلط ہو جائے گا نا, انہیں جو ملنا چاہیے وہ مل جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو بے قابو ہونے سے بچا لینا, صبر کے دامن کو لازم پکڑ لینا, اور جو امت کے رہبر ہیں, رہنما ہیں, ان سے معاملے کا حل دریافت کرنا, یہی ایک سنجیدہ انسان کی پہچان ہے, اور یہی انسان کو کامیاب بنانے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بے قابو ہونے سے بچائے. اللہ رب العالمین آتے سے باہر ہونے سے ہمیں بچائے. اللہ تعالی ہمیں ہماری حکومت کے, ہمارے معاملات کے فیصلوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.